أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من بعد أما بعد. پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں ایک تو ناحق ایک دوسرے کا مال کھانے سے روکا گیا تھا. دوسری چیز گناہوں سے بچنے کی تاکید کی گئی تھی، خاص طور پر جو بڑے گناہ ہیں ان سے بچنے کی تاکید کی گئی تھی. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں خاص طور پر اندرونی جو بعض کمزوریاں ہیں اس کی طرف اشارہ کر کے ان سے روکا گیا ہے. انسان میں عام طور پر دو طرح کی صفتیں ہوتی ہیں، ایک پیدائشی صفت ہوتی ہے اور ایک انسان محنت کر کے حاصل کرتا ہے. جو چیزیں انسان کی فطری اور پیدائشی چیزیں ہوتی ہیں، اب اس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ مقابلہ کا میدان نہیں ہے. جو چیزیں انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے اس میں مقابلے کی گنجائش ہوتی ہے. آدمی کوئی گورا پیدا ہوتا ہے، کوئی کالا پیدا ہوتا ہے، کوئی موٹا ہوتا ہے، کوئی دبلا ہوتا ہے، کوئی لمبا ہوتا ہے، کوئی ناٹا ہوتا ہے، کوئی کانا ہوتا ہے، کوئی صحیح آنکھوں والا ہوتا ہے، کوئی لنگڑا ہوتا ہے، کوئی صحیح چلنے والا ہوتا ہے، ایسے کوئی مرد ہوتا ہے، کوئی عورت ہوتی ہے. یہ فطری چیزیں ہیں، پیدائشی چیزیں ہیں، ان میں مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی طرف سے پیدائشی ہیں، اس میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. مقابلہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے اس کے ذریعے سے آدمی اچھے کام کرنے میں، اچھے اعمال کرنے میں اس پہ مقابلہ کر سکتا ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو صفات رکھی ہے، جو خصوصیات رکھی ہے، جو صلاحیتیں رکھی ہیں وہ مختلف رکھی ہیں. ہر آدمی کے اندر ہر صلاحیت کا ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی کسی صلاحیت میں آگے بڑھتا ہے، کوئی دوسری صلاحیت میں آگے بڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے اندر الگ الگ صلاحیت رکھی ہے، تو اس کو اپنی صلاحیت کو پہچاننا چاہیے کہ میرے اندر اللہ نے کیا صلاحیت رکھی ہے، کیا خوبی رکھی ہے. اس کو تلاش کر کے پھر اس کی روشنی میں انسان کو آگے بڑھنا چاہیے. دوسروں کے اندر ایک صلاحیت ہے، اب وہ اس میں ترقی کر رہا ہے، میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، اب میں اس کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، تو یہ غلط میدان ہم تلاش کر رہے ہیں. جو صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے اس کے پیچھے پڑنا یہ غلط میدان تلاش کرنے کی طرح ہے. ہمیں اپنی صلاحیت کو تلاش کر کے جس میں اللہ نے ہمیں آگے بڑھنے کی صلاحیت دی ہے اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تیسری چیز، انسان کے اندر اللہ نے جو صلاحیتیں یا جو خصوصیات یا جو پیدائشی صفتیں پیدا کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا بہتر ہے یہ سوچ کر رکھی ہے. جس کے لیے جو چیز بہتر ہے وہ اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، اس لیے کہ انسان کی مصلحتوں کو اللہ سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں. تو اس لیے اللہ کی طرف سے جو چیز ملی ہے اس پر ہمیں مطمئن رہنا چاہیے. ہمیں دوسری چیز کو تلاش کرنا اور ہمارے اندر جو صفات ہیں، جو اللہ نے ہمارے اندر خصوصیت رکھی ہے اس کو بھولنا گویا کہ اللہ کے فیصلوں پر ایک طرح سے اعتراض کرنے کی طرح ہے. تو اس آیت کے اندر اسی پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تم اس چیز کی تمنا نہ کرو
جس میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہے۔ اب جس کے اندر وہ خصوصیات نہیں ہیں وہ تمنا نہ کریں کہ میرے اندر بھی وہ چیز ہوتی، جو چیز خاص طور پر ہم نے بتایا فطری چیزیں ہیں، اس میں تمنا کر کے فائدہ کیا ہے، حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ بعض واقعات ایسے ہوئے، بعض عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، مرد تو جہاد میں شریک ہوتے ہیں، ہم نہیں ہو سکتے ہیں۔ مرد کو وراثت میں 2 حصے ملتے ہیں، ہم کو 1 ملتے ہیں۔ مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر ہے، 1 مرد کی گواہی 2 عورتوں کی گواہی برابر ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ ایک کو دوسرے پر ہم نے جو فضیلت دی ہے اس کی آپ کو تمنا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے دی ہوئی چیز ہے، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو مرد بنانا چاہیے تھا، کس کو عورت بنانی چاہیے تھی، اس کے اندر کیا خصوصیتیں رکھنی چاہیے تھی، یہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ نے جو چیز مقرر کی ہے اس کی ہمیں تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ جب حسد پیدا ہوتا ہے پھر آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں، پھر آدمی ایک طرح سے گھٹن گھٹن محسوس کرتا ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے اندر جو خصوصیات ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خصوصیات ہمیں حاصل ہو جائے اور اس سے وہ چیز چھین لی جائے۔ کسی کی ترقی ہم سے دیکھی نہیں جاتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو چھین لیا جائے، میرے اندر وہ چیز آ جائے۔ تو یہ ایک تو کم ہمتی کی علامت ہے کہ آدمی جب بڑے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا تو پھر سامنے والے سے جلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ تنزلی کی بھی علامت ہے۔ ہمیں تو دل وسیع رکھنا چاہیے، دوسروں کی ترقی دیکھ کر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے فلاں اس میں اس کو ترقی دی، فلاں اس میں ہمیں ترقی دی، تو ہمیں دل وسیع رکھنا چاہیے۔ تیسری طرف حسد کرنے کا مطلب ہم اپنی خصوصیات کو پہچان نہیں رہے، اپنی صلاحیت کو پہچان نہیں رہے، ہم دوسروں پر چل رہے، لیکن ہمیں بھی اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، ہم کہاں پر آگے بڑھ سکتے ہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ چوتھی طرف حسد کرنے والا جو ہوتا ہے گویا کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا اس پر اعتراض کر رہا ہے۔ اللہ نے فلاں کے اندر فلاں صلاحیت رکھی ہے، فلاں کو مرد پیدا کیا، فلاں کو عورت پیدا کیا، فلاں کے اندر یہ صفات دی، فلاں کے اندر یہ صفات دی، یہ اللہ نے مصلحتوں کو دیکھ کر رکھی ہے خصوصیات۔ اب ہم اعتراض کرتے ہیں تو گویا اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ آپ ان چیزوں کی تمنا نہ کیجیے۔ تمنا کا مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے، ہمارے اندر وہ چیز نہیں۔ تو اللہ نے آپس میں ایک دوسرے کو جن چیزوں پر فضیلت دی ہے تم اس کی تمنا نہ کرو۔ دوسرے کو جو چیز دی ہے وہ اس میں آگے بڑھ رہا ہے، تمہیں جو چیز دی ہے تم اس میں آگے بڑھو۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے جس چیز کو انہیں عطا کیا کیا اس پر وہ حسد کر رہے ہیں؟ اللہ نے دی ہے چیز، اللہ کا فیصلہ ہے، تو ہمیں اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اگر ہم اللہ کا فیصلہ سمجھیں گے تو پھر ہمارے دل میں اعتراض پیدا نہیں ہوگا، تھوڑا اوپر اٹھ کر ہمیں سوچنا چاہیے۔ پھر اللہ نے کہا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مرد کے لیے وہی حصہ ہے جو انہوں نے حاصل کیا، وللنساء نصیب مما اکتسبوا، اور عورت کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے حاصل کیا۔ عورت محنت کرے گی عورت کو حاصل ہوگا، مرد محنت کرے گا مرد کو حاصل ہوگا۔ اور دوسری چیز اس میں یہ بھی بتائی کہ یہ جو فرق صلاحیتوں میں یا فطرت میں یا جنس میں اللہ نے رکھی ہے کہ صرف دنیاوی اعتبار سے آدمی آخرت کے لیے جو محنت کرتا ہے اس کا ثواب تو سب کے لیے برابر ملتا ہے۔ نماز پڑھیں گے جو ثواب مرد کو ملے گا وہی عورت کو ملے گا، صدقہ و خیرات کریں گے جو ثواب مرد کو ملے گا وہی ثواب عورت کو ملے گا، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ان کا تعاون کریں گے، جتنا ثواب مرد کو ملتا ہے اتنا ثواب عورت کو ملتا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے والے جو اعمال ہیں، آخرت میں فائدہ دینے والے جو اعمال ہیں، اس میں ہمیں محنت کرنی چاہیے، اس میں کوشش کرنی چاہیے۔ جو صلاحیت ہمیں اللہ نے محنت کے لیے دی ہے اس میں ہم محنت کریں گے تو ہم ترقی کریں گے۔ ہم خواہ مخواہ ایک دوسرے پر جلتے رہیں گے، ایک دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر ہم اس کی تمنا کرتے رہیں گے، اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، اللہ کے فیصلے پر ہم نظر نہیں کریں گے،
آخرت میں جو حاصل ہونے والا ہے اس کو ہم پیش نظر نہیں رکھیں گے تو پھر ہماری ترقی ہونے کے بجائے تنزل ہوتا جائے گا، بجائے خوش ہونے کے اندر اندر انسان گھٹن محسوس کرے گا، بجائے ایک دوسرے کے تعاون کے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے کہا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے فضل مانگیے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے اندر بھی اچھی خوبیاں دے، ہمیں بھی اچھے کاموں کی توفیق دے، ہم پر بھی اللہ تو انعام کر۔ تو اللہ سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والے ہیں۔ کس کو مرد بنانا ہے، کس کو عورت بنانا ہے، کس کو گورا بنانا ہے، کس کو کالا بنانا ہے، کس کو کس میدان میں صلاحیت دینی ہے، کس کو کس میدان میں صلاحیت دینی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ جانتے ہیں۔ اپنے علم کے مطابق اللہ نے یہ ساری چیزیں رکھی ہے۔ بہرحال یہ آیت ہمیں یہی پیغام دیتی ہے، ایک تو دوسروں کی صلاحیت کو دیکھ کر ہم حسد نہ کریں، جلن نہ کریں، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں۔ ہماری ترقی کا میدان کون سا ہے اس کو ہم پہچانیں اور اس کو سامنے رکھ کر کام کریں۔ دوسری چیز، آج کل جو مرد اور عورت کو ہر چیز میں یکساں حقوق کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، تو ہمیں اللہ نے جو پیدا کیا ہے اس اعتبار سے سوچنا چاہیے۔ جب اللہ نے دونوں کو الگ الگ پیدا کیا ہے، دونوں کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے اندر مصلحتیں ہیں، تو اسی اعتبار سے اللہ نے حقوق بھی رکھے ہیں، اسی اعتبار سے حقوق رکھے ہیں۔ تو اللہ نے جو فطرت دی ہے اس کے اعتبار سے جو حقوق اللہ نے متعین کیے ہیں اس کے مطابق دونوں کو رکھیں گے، فطرت کے مطابق، تو دنیا میں سکون رہے گا، امن و امان رہے گا۔ جب فطرت کے خلاف چلیں گے تو پھر جو نتائج گھناؤنے اس کے نظر آئیں گے وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جن معاشروں کے اندر مرد اور عورت کو ہر میدان میں یکساں بنایا گیا، وہاں جو بیماریاں، کمزوریاں، آپسی انتشار اور خاندانی سسٹم جس طرح سے ٹوٹ رہا ہے، رشتے ناطے ٹوٹ رہے ہیں، فیملی سسٹم برباد ہو رہا ہے، ہم اپنی بے حیائی جس طرح پھیل رہی ہے اور ناچاقی اختلافات جس طرح سے رونما ہو رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔